السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ کیوں کیا تم نے یہ سب؟ تم نے سچائی کیوں نہیں بتائی سب کو؟ اتنا بڑا بہتان لگاتے ہوئے تم نے ایک دفعہ بھی نہیں سوچا کہ تم مجھے دھوکہ دے رہی ہو؟ آخر میرا قصور کیا تھا؟ وجدان نے اسے دونوں ہاتھوں سے جھنجھوڑ کر غصے سے کہا تھا، جبکہ منت دیوار کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، بس صرف روتی جا رہی تھی۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ دل ہی دل میں وہ خود بھی بہت زیادہ شرمندہ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے خود کو وجدان کی نظروں میں گرا دیا ہے۔ تبھی وجدان اگلے ہی پل میں غصے سے کہنے لگا، تمہیں پتہ ہے میں بچپن سے تم سے محبت کرتا ہوں، کبھی تم سے اظہار نہیں کیا۔ آج کے دن میں نے سوچا تھا کہ میں تم سے اظہار کروں گا، لیکن نہیں، اس سے پہلے ہی تم نے مجھ پر اتنا بڑا بہتان لگا دیا۔ تم نے سب کو سچ کیوں نہیں بتایا؟ وجدان کے ٹوٹے ہوئے لہجے نے منت کو حیران کر دیا تھا۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی، تبھی کہنے لگی، تو ٹھیک ہے نا، تم نے مجھ سے محبت کی تھی، اب دیکھو تم نے مجھے حاصل کر لیا ہے۔ تم نے جو چاہا تھا وہ تو ہو گیا ہے، تو تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ اس کی بات سن کر وجدان غصے سے بولا، تمہیں لگتا ہے کہ اب میں تم سے ویسی محبت کر پاؤں گا؟ تم میری محبت تھی، لیکن اس سب کے بعد تم نے خود کو میری نظروں میں اتنا گرا دیا ہے کہ اب کبھی بھی تمہارا وہ مقام نہیں ہو سکتا۔ تم میری بیوی تو ہو، لیکن میں تمہیں اپنی بیوی کا درجہ بالکل نہیں دوں گا۔ تمہیں کافی غرور تھا نا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اب دیکھنا میں کیسے تمہارا یہ غرور توڑتا ہوں۔ یہ کہتے ہی وجدان لمبے لمبے قدم بھر کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کی باتیں سن کر منت گھٹی گھٹی سسکیاں لینے لگی تھی۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ یہ وہی وجدان ہے جو ہمیشہ اس کے آگے پیچھے گھومتا رہتا تھا، جو ہمیشہ بس تاک میں رہتا تھا کہ کب کوئی اس کے ساتھ نہ ہو اور وہ اسے آ کر سرپرائز دے اور اس کے ساتھ کچھ پل گزارے۔ منت وجدان کی اس چاہت کی وجہ سے ہوا میں اڑتی تھی، لیکن دل سے وہ وجدان کے ساتھ بالکل نہیں تھی۔ وہ تو اپنے خالہ زاد مجیب کے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ جب سے مجیب کو دیکھا تھا تب سے وہ اسی کے خواب دیکھنے لگی تھی۔ منت اس کے ماموں کی بیٹی تھی۔ منت کا باپ حویلی کا مالک تھا، تبھی اس نے اپنی بیوہ بہن یعنی وجدان کی ماں کو اپنی حویلی میں رکھا ہوا تھا، جبکہ وجدان کی ماں اپنے بھائی کا یہ احسان کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ اس نے اپنی ساری زندگی اپنے بھائی کے لیے وقف کر دی تھی۔ منت کے باپ سلطان صاحب کے پاس کوئی وارث نہیں تھا، جس کی وجہ سے سلطان صاحب ہر فیصلہ لے کر وجدان کے پاس جاتے تھے۔ وجدان کافی ذہین تھا، تبھی تو وہ پل میں ہی سلطان صاحب کے سارے فیصلے ٹھیک کروا دیتا تھا، اور اپنی ذہانت کی وجہ سے سلطان صاحب کو کافی فائدہ ہوتا تھا۔ وجدان اتنا سمجھدار تھا کہ منت کا جو بھی ٹیسٹ ہوتا تھا وہ ہمیشہ وجدان کے پاس جاتی تھی۔ ایک روز جب وہ ٹیسٹ میں فیل ہو گئی تو بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ ہمیشہ سلطان صاحب اپنی بیٹی کے ٹیسٹ دیکھتا تھا۔ تبھی وہ وجدان کے پاس آئی، جو کہ CSS کی تیاری میں مگن تھا۔ اس کے پاس ڈھیروں کتابیں پڑھی تھیں اور وہ ان میں کھویا ہوا تھا۔ منت فوراً اس کے پاس آئی اور اسے بازو سے ہلا کر کہنے لگی، وجدان بہت برا ہوا ہے، اب میں بری طرح سے پھنسنے والی ہوں، تم ہی میری مدد کرو گے۔ میرے بابا جلدی سے مجھ سے میرا ٹیسٹ مانگیں گے، لیکن میں انہیں کیا دکھاؤں گی؟ میرے تو نمبر ہی نہیں آئے، میں تو فیل ہو گئی ہوں، تم کچھ کرو۔ وجدان حیران ہو گیا تھا۔ اس نے کہا، تم فیل کیسے ہو گئے؟ میں نے تو تمہیں ساری تیاری کروائی تھی۔ منت نے منہ پھلا کر کہا، میں نے ٹیسٹ ہی نہیں دیا تھا، کیونکہ میرا دل نہیں کر رہا تھا، مجھے بہت بھوک لگی تھی، اس لیے میں نے کلاس چھوڑ دی تھی۔ یہ سن کر وجدان گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ اگلے ہی لمحے منت کو اپنے بابا کی آواز حویلی میں سنائی دی، منت جلدی سے آؤ اور اپنا ٹیسٹ دکھاؤ۔ وجدان دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا، وہ بس دیکھنا چاہتا تھا کہ منت اپنے باپ کو کیا جواب دیتی ہے۔ منت وہاں سے چلی گئی تھی، اور جیسے ہی سلطان صاحب نے اپنی بیٹی سے ٹیسٹ کے بارے میں پوچھا، وجدان پیچھے آ گیا تھا۔ جیسے ہی سلطان صاحب نے اپنی بیٹی سے ٹیسٹ کا پوچھا، وجدان نے جواب دیا، ماموں مجھے معاف کر دیں، دراصل منت نے یہ ٹیسٹ تیار ہی نہیں کیا تھا۔ جیسے ہی سلطان صاحب نے وجدان کی بات سنی، وہ غور سے اسے دیکھنے لگے۔
کہ یہ کیسی بات کر رہا ہے؟ وجدان نے کہا، دراصل میں نے اسے ٹیسٹ کی تیاری نہیں کروائی تھی، میرے سر میں بہت درد تھا اور میں نے اسے ویسے ہی بھیج دیا تھا۔ یہ سن کر منت وجدان کی طرف حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ سلطان صاحب نے وجدان کو تھوڑا بہت ڈانٹا اور پھر واپس چلے گئے۔ جیسے ہی وہ چلے گئے، منت جلدی سے وجدان کے گلے لگ گئی اور کہنے لگی، تھینک یو، تمہارا بہت بہت شکریہ، تم کتنے اچھے ہو، تم نے مجھے بچا لیا، ہر بار کی طرح اس بار بھی تم نے مجھے بچا لیا۔ منت جیسے ہی وجدان کے گلے لگی تھی تو وجدان کو ایسا لگا جیسے اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی ہوں۔ وہ تو اس حرکت کو دیکھ رہا تھا، ابھی بھی اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ منت اس کے گلے لگی ہوئی ہے۔ کچھ دیر بعد منت اسے چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ وجدان ان پلوں کو بھلا نہیں پا رہا تھا۔ منت کی ایسی ہی نادانیوں کی وجہ سے وجدان کے دل میں محبت کی گھنٹی بجانا شروع ہو چکی تھی۔ وجدان بھی یہی چاہتا تھا کہ بس جلدی سے منت کو اپنے دل کی بات کہہ دے تاکہ وہ سکون پالے۔ تبھی اس روز وہ پوری حویلی میں منت کو تلاش کر رہا تھا۔ جب سلطان صاحب نے اسے بتایا کہ دراصل منت تو مجیب کو ایئرپورٹ سے لینے گئی ہے، وجدان نے جیسے ہی یہ سنا تو اس کے چہرے کی خوشی مانند پڑ گئی۔ وجدان نے سلطان صاحب سے پوچھا کہ مجیب کون ہے؟ سلطان صاحب نے کہا، ارے مجیب تو اس کی خالہ کا بیٹا ہے، وہ UK میں رہتا ہے، وہیں سے آ رہا ہے۔ منت تو بہت خوش تھی، تمہیں بھی لے کر جانا چاہتی تھی، لیکن تم اپنے پیپرز کی تیاری میں مصروف تھے۔ وجدان سلطان صاحب کی بات سن کر مسکرا دیا اور واپس اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ وہ بہت پریشان تھا۔ جب اس کی ماں نے اس سے پوچھا، وجدان تم کیوں پریشان ہو؟ اس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ اپنی ماں کو بھی نہیں بتانا چاہتا تھا، پر وہ اتنا ضرور جانتا تھا کہ اگر وہ اپنی ماں سے منت کے لیے اپنی پسندیدگی کا اظہار کرتا تو اس کی ماں فوراً اس کا رشتہ لے کر سلطان کے پاس چلی جاتے اور یوں سلطان صاحب ان دونوں کا رشتہ پکا کر دیتے۔ لیکن ابھی وہ وقت نہیں آیا تھا، ویسے بھی اس کے امتحانات ہو رہے تھے اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی ساری توجہ منت پر ہو۔ وہ دل ہی دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ منت، میں تمہیں حاصل کر کے رہوں گا، تم میری امانت ہو، مجھے تم پر پورا یقین ہے۔ یہ سوچتے ہی وجدان دوبارہ اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گیا۔ دوسری طرف منت مجیب سے ملی۔ منت نے جینز ٹاپ پہنا ہوا تھا۔ جب مجیب نے منت کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ منت اس وقت بہت چھوٹی تھی جب مجیب UK گیا تھا، پر اب وہ جوان ہو چکی تھی۔ تبھی مجیب کو اپنی آنکھوں میں کھٹکنے لگی تھی۔ مجیب نے اسے دیکھا اور پھر مزے سے گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ منت کچھ خوش دکھائی دی، لیکن اچانک ہی اس نے گاڑی جلدی سے ایک چھوٹے سے کیفے میں موڑ دی۔ مجیب اس حرکت پر حیران ہو گیا۔ جب منت کہنے لگی، مجیب تم مجھے آئس کریم کیوں نہیں کھلا رہے؟ مجھے آئس کریم کھانا بہت پسند ہے، میں وجدان کے ساتھ کافی بار کھانے آئی ہوں، پر اب دیکھنا چاہتی ہوں کہ کس کے ساتھ کھانے میں زیادہ مزہ آتا ہے۔ مجیب نے جیسے ہی وجدان کا ذکر سنا تو وہ چونک گیا اور کہنے لگا، یہ وجدان کون ہے؟ منت کہنے لگی، ارے وجدان وہی میری پھپھو کا بیٹا ہے۔ مجیب حیران ہو گیا کہ اسے وجدان کا نہیں پتا۔ اس نے فوراً ہی کہا، اچھا ہاں، وہ جو تمہارے ساتھ رہتا ہے، وہ جو بڑا پڑھاکو سا ہے؟ گویا اس نے وجدان کا مذاق اڑایا۔ تبھی منت نے کہا، ہاں وہ میری بہت مدد کرتا ہے، اس کے ہوتے ہوئے میری ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ منت نے وجدان کی تعریفوں کے پل باندھنا شروع کر دیے تھے جو مجیب سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ تبھی وہ اپنی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا، چلو اب تمہارا یہ کزن UK سے آیا ہے، اب تمہیں کسی کی مدد کی ضرورت ہو تو مجھ سے مانگنا، پورے 2 مہینے تمہارے پاس رہنے آیا ہوں۔ مجیب یہ کہہ کر مسکرایا اور دونوں آئس کریم کھانے میں مصروف ہو گئے تھے۔ ادھر وجدان کب سے منت کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اپنی بالکنی میں کھڑا تھا جب اچانک اس نے گاڑی دیکھی، لیکن جیسے ہی منت اور مجیب کو ایک ساتھ دیکھا اس کا دل ٹوٹ سا گیا۔ منت مجیب کے ساتھ ہنس رہی تھی جبکہ مجیب کا ہاتھ منت کے کندھے پر تھا۔ ان دونوں کو اتنے قریب دیکھ کر وجدان کا سارا موڈ خراب ہو گیا۔ اس کا جب بھی موڈ خراب ہوتا تھا تو وہ صرف پڑھائی کیا کرتا تھا۔ وہ پھر سے پڑھائی میں مگن ہو گیا تھا۔ یوں آہستہ آہستہ منت بھی اسے نظر انداز کرنے لگی۔ ایک روز اسے اچانک سے وجدان کی یاد آئی، نہ جانے وہ کہاں کھو گیا تھا۔ منت نے یہی سوچا اور وہ وجدان کے روم میں چلی گئی۔ وجدان پڑھائی میں مصروف تھا۔ منت کو بہت غصہ آیا
وہ جلدی سے اندر گئی اور وجدان کے ہاتھ سے کتاب لے کر سائڈ پر رکھی۔ یہ تم کیا سارا دن کتاب پڑھتے رہتے ہو؟ چلو میرے ساتھ، میں تمہیں مجیب سے ملاتی ہوں۔ تم اسے نہیں ملے؟ منت نے کہا۔ اس کی اس حرکت پر وجدان کو بہت غصہ آیا، لیکن یہ غصہ کسی اور بات کا تھا جو وہ منت پر نکال رہا تھا۔ منت، یہ کیا طریقہ ہے؟ تمہیں تمیز نہیں؟ وجدان نے غصے میں کہا۔ اس کی بات سن کر منت کا چہرہ زرد ہو گیا۔ تبھی وہ نرمی سے کہنے لگی، پہلے تو تمہیں اتنے غصے میں نہیں دیکھا، خیر تو ہے؟ وجدان نے نظریں چرائیں اور پھر سے کتاب میں مصروف ہو گیا۔ منت وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی وجدان نے ماتھے پر ہاتھ مارا اور کہا، یار کیا مصیبت ہے! اچھا خاصا منت میرے قریب آ رہی تھی، مجھ سے محبت کرنے لگی تھی، لیکن میری قسمت ہی خراب ہے۔ وجدان دل ہی دل میں بڑبڑا رہا تھا، لیکن اسے ایک بات کی تسلی تھی کہ سلطان صاحب ہمیشہ اس کی مدد لیتے ہیں۔ اس روز وجدان سلطان صاحب سے ملنے کے لیے گیا۔ تبھی سلطان صاحب نے اسے ایک فائل دکھائی تھی۔ وہ فائل پڑھ کر سلطان صاحب کو سمجھانے لگا تھا۔ تبھی مجیب کی نظر ان دونوں پر گئی۔ مجیب نے جیسے ہی سلطان صاحب اور وجدان کو آپس میں ڈسکشن کرتے دیکھا تو فوراً ہی سلطان صاحب سے کہا، خالو آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ سلطان صاحب نے ایک نظر مجیب کو دیکھا اور لاپرواہی سے بولے، نہیں، وجدان میری مدد کو کافی کر دیتا ہے۔ تم یہ بتاؤ کہ تم کافی پیو گے یا چائے؟ انہوں نے جیسے ہی کہا تھا، مجیب ناک چڑھا کر وہاں سے چلا گیا۔ وہ سیدھا منت کے کمرے میں جا رہا تھا۔ تبھی وجدان کی نظر بھی مجیب پر پڑ گئی تھی۔ جیسے ہی اسے پتہ چلا کہ مجیب منت کے کمرے میں گیا ہے تو اس کا دل چھلنی ہو رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ مجیب کو منت کے کمرے سے ہی نکال دے۔ منت کے کمرے میں تو کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی اور وہ تو کافی ریلیکس ہو کر اپنے روم میں پھرتی رہتی تھی۔ یہی سوچ کر وجدان نے منت کے پاس جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اسے اتنا تو معلوم ہو گیا تھا کہ منت نے مجیب کو اپنے کمرے کی آنے کی اجازت دی ہوئی ہے۔ وجدان جلدی سے سلطان صاحب کا کام ختم کر کے منت کے روم کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ روم کے پاس پہنچا، اس کی سانس رک سی گئی۔ سامنے کا منظر بہت عجیب تھا۔ منت اور مجیب ایسے کھیل رہے تھے جیسے 9 سال کے بچے ہوں۔ وجدان کو یہ دیکھ کر بہت عجیب لگا، لیکن مجیب جان بوجھ کر منت کے ساتھ اس طرح کھیل رہا تھا کہ وہ اس کے قریب آ سکے۔ وجدان نے دروازہ کھولا اور اندر آیا۔ دونوں ویسے ہی رکے رہے۔ وجدان فوراً منت کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا، چلو یہاں سے۔ مجیب تو اسے دیکھ کر جل گیا تھا۔ اس نے بھی دوسری طرف منت کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ منت کہیں نہیں جائے گی وجدان، ہم کھیل رہے تھے نا، کھیلنے دو، چلو منت کھیلتے ہیں، مجیب نے لاپرواہی سے کہا۔ وجدان نے اپنی گرفت منت کے ہاتھ پر اور بھی زیادہ مضبوط کی۔ چلو تمہارا کل ٹیسٹ ہے اور اگر تم پھر سے فیل ہو گئی تو اس بار میں تمہیں بالکل بھی نہیں بچاؤں گا، وجدان نے غصے سے کہا۔ یہ سنتے ہی منت نے مجیب سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا۔ وجدان اسے کھینچتے کھینچتے اپنے روم میں لے کر گیا اور جلدی سے دروازہ بند کیا۔ منت اس کی حرکت پر حیران ہو گئی تھی۔ تبھی وہ کہنے لگی، وجدان یہ کیا طریقہ تھا؟ تم آرام سے بھی مجھے وہاں سے لے جا سکتے تھے۔ وجدان نے اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ وہ پہلی دفعہ اتنا قریب آیا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پائے گا۔ وہ منت کے چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا جو کافی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور آنکھیں بند کر کے خود کو کمپوز کیا۔ پھر کہنے لگا، منت تم جو حرکتیں مجیب کے ساتھ کر رہی تھی وہ ٹھیک نہیں تھی۔ تم جانتی ہو نا کہ تم اب بالغ ہو گئی ہو، مجیب باہر سے آیا ہے، وہ بہت آزاد خیال ہے، تمہیں اپنی فکر کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ اتنی نزدیکیاں نہ بنانا۔ ابھی تمہارے پڑھائی کے دن چل رہے ہیں، پڑھنے کے بعد بے شک اپنی مرضی کرنا، وجدان نے سنجیدگی سے اسے سمجھایا۔ اس کی بات سن کر منت اسے آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے لگی اور پھر مسکراتے ہوئے اس کے قریب آئی۔ اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، ارے کہیں بخار تو نہیں ہو گیا؟ تم ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو، فضول باتیں مت کرو، تم پر یہ باتیں جچتی نہیں، تم میرے بہت اچھے دوست ہو، اس لیے میرے ساتھ دوست بن کر رہا کرو، سمجھے؟ چلو اب مجھے جلدی سے کیمسٹری سمجھا دو، کل میرا کیمسٹری کا ٹیسٹ ہے، منت نے کہا اور اپنی کتابیں کھولنے لگی۔ منت کی باتیں سن کر وجدان کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وجدان جان گیا تھا کہ مجیب
جتنا مرضی منت کو اپنی طرف کر لے، لیکن منت تو صرف اسی کی ہے۔ وقت گزرنے لگا، وجدان نے اپنے CSS کے پیپرز دے دیے تھے، لیکن اس کے بعد ہی سلطان صاحب نے اسے کہا کہ اسے دوسرے شہر جا کر بزنس پر ایک نظر ڈالنی ہے، کیونکہ سلطان صاحب کو اتنا وقت نہیں مل رہا۔ وجدان نے جیسے ہی یہ بات سنی تو اس نے عزم کر لیا کہ وہ یہ کام کرے گا۔ دل میں تھا کہ پہلے منت سے مل کر جاتا، لیکن مجبوری تھی۔ جیسے ہی وہ دوسرے شہر جانے لگا، ایک دن پہلے وہ رات کے وقت منت کے پاس گیا۔ منت نیند کے مزے لے رہی تھی، پرسکون سو رہی تھی۔ وجدان پہلے بہت پریشان ہوا کہ یہ کیسی لاپرواہ لڑکی ہے، دروازہ بھی بند کر کے نہیں سوتی۔ اگر میری جگہ مجیب آ کر اسے دیکھ لیتا۔ وجدان خود سے بڑبڑا رہا تھا، پھر جلدی سے اس پر کمبل درست کیا، دروازہ بند کیا اور واپس چلا گیا۔ وہ دوسرے شہر چلا گیا، لیکن ہمیشہ منت کو یاد کرتا رہتا تھا، مگر وہ کہاں جانتا تھا کہ منت اس سے اور بھی دور ہو جائے گی۔ وہاں دوسری طرف جب منت کو پتہ چلا کہ وجدان دوسرے شہر چلا گیا ہے تو وہ بہت پریشان ہو گئی تھی۔ سلطان صاحب نے اسے سمجھایا کہ وجدان کو ضروری کام تھا، اگر تمہیں پڑھائی کے کو کام کرنے ہوں تو تم مجیب سے مدد لے سکتی ہو، اور جیسے ہی وجدان واپس آ جائے گا تو تم اس کے پاس چلی جانا۔ منت خوش ہو گئی تھی۔ اب جو بھی پریشانی ہوتی یا پڑھائی میں مدد چاہیے ہوتی وہ جلدی سے مجیب کے پاس آ جاتی تھی۔ ان کی نزدیکیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ منت وجدان کو بالکل بھلا چکی تھی۔ مجیب کی واپسی کے دن آ گئے تھے، اب اس کے پاس بس 20 دن بچے تھے۔ اس نے سوچا کہ ان 20 دنوں میں منت کی قربت مل جائے تاکہ وہ سکون سے واپس جا سکے، اور پھر جب وہ دوبارہ واپس آئے تو منت کا ہاتھ مانگے۔ اور دوسری بار تو اس نے اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے کر جانا تھا۔ تبھی ایک روز پڑھائی کے دوران مجیب نے اچانک منت کا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ منت کو برا محسوس ہوا تو اس نے کہا، یہ کیا کر رہے ہو؟ میں تمہارے پاس صرف پڑھائی کرنے آتی ہوں، پلیز ایسا مت کرو۔ مجیب نے کہا، کیا کروں اس گستاخ دل کا جو تم پر آ بیٹھا ہے۔ اس کے لفظوں میں جذبات کی شدت تھی جس نے منت کے چہرے پر شرم کی لالی بکھیر دی تھی۔ مجیب اس کے اور قریب آیا اور کہا، پتہ ہے مجھے ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی سے پیار ہو گیا ہے۔ یہ باتیں سن کر منت کا دل تیز دھڑکنے لگا اور وہ فوراً وہاں سے بھاگ گئی۔ لیکن اس کے بعد منت کا دل نہیں مانتا تھا کہ وہ دوبارہ مجیب کے پاس جائے۔ اچانک مجیب کا میسج آیا۔ وہ یوں ان کی بات چیت میسیجز پر ہونے لگی۔ مجیب جانتا تھا کہ جو باتیں وہ منت سے میسج پر کرے گا وہ سامنے ہرگز نہیں کہہ سکے گا، اس لیے اس نے میسج کا بہانہ بنایا۔ اگرچہ وہ دونوں دن میں اکٹھے رہتے تھے لیکن اس وقت ان کے بیچ کوئی بات چیت نہیں ہوتی تھی۔ منت مجیب کا چہرہ دیکھنے سے بھی کتراتی تھی، کیونکہ جب بھی دیکھتی اس کا چہرہ شرم سے لال ہو جاتا تھا۔ آہستہ آہستہ منت وجدان کو مکمل طور پر بلا چکی تھی۔ وجدان کی واپسی کا دن قریب آیا تو سلطان صاحب نے ایک اور سائٹ وزٹ کرنے کا کہا۔ اس کام کے لیے کچھ اور دن لگنے تھے اور وجدان سلطان صاحب کو انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اس دوران منت مکمل طور پر مجیب کی طرف مائل ہو چکی تھی۔ منت نے جلدی سے مجیب کو اپنے دل کی بات کہہ دی اور یوں مجیب کو جو چاہیے تھا وہ سب کچھ ہو چکا تھا۔ مجیب منت سے اس کی تصویریں مانگتا رہتا اور منت لاپرواہی میں تصویریں بھیجتی جا رہی تھی۔ مجیب کا دل ابھی بھی نہیں بھرا تھا، اس لیے اس نے منت سے کہا، میں جانے سے پہلے تمہارے پاس آنا چاہتا ہوں اور رات کو تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ منت کو مجیب کی بات کا مطلب فوراً سمجھ آ گیا تھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکا اور اس نے مجیب کو انکار کر دیا کہ نہیں، میں تمہارے پاس تبھی آؤں گی جب تمہارے ساتھ میرا نکاح ہو جائے گا۔ مجیب کو بہت زیادہ غصہ آیا۔ اسے لگا کہ منت نے اس کی محنت پر پانی پھیر دیا ہے، لیکن پھر بھی اس نے ہمت نہ ہاری۔ 3-4 دن بعد ہی وہ جیسے تیسے منت کے کمرے میں چلا گیا۔ اس وقت منت سونے کی تیاری کر رہی تھی اور اس نے ڈھیلا ڈھالا لباس پہنا ہوا تھا۔ مجیب نے جیسے ہی اسے دیکھا فوراً دروازے کی کنڈی لگائی اور اس کے قریب آیا۔ منت کو کچھ عجیب محسوس ہوا تو وہ تڑپ کر پیچھے ہوئی، لیکن مجیب کو یہ برداشت نہیں ہوا۔ ہوس اس کے دماغ پر چھا چکی تھی۔ جب منت نے اسے دھکا دے کر دور کیا تو مجیب نے غصے میں کہا، دیکھو میں آج رات تمہیں حاصل کر کے ہی رہوں گا۔ اگر تم نے میرا ساتھ نہ دیا تو میں تمہاری ساری تصویریں پورے خاندان کو دکھا دوں گا اور پھر تم خود بدنام ہو جاؤ گی۔ اب تمہیں فیصلہ کرنا ہے
کہ کیا کرنا ہے۔ منت مجیب کی باتیں سن کر گھبرا گئی۔ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ دوسری طرف وجدان اسی رات واپس آ چکا تھا۔ وہ گھر تو کب کا آیا ہوا تھا، لیکن اب سیدھا منت سے ملنے جا رہا تھا جب اچانک ہی اسے منت کی چیخ سنائی دی تھی۔ دروازہ بالکل بند تھا۔ اسے جیسے ہی کھڑکی سے وہ منظر دکھا تھا تو اس کو غصہ آ گیا تھا، اور یوں وہ جلدی سے اس کھڑکی کو کھول کر منت کے پاس آیا۔ منت کا لباس بکھر چکا تھا۔ اس نے منت کو سہارا دیا اور اپنے حصار میں لے لیا، جبکہ مجیب اسی کھڑکی سے باہر بھاگ چکا تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ منت کو اور حوصلہ دیتا، جب اچانک دروازہ کھلا تھا، منت اور وجدان نے جیسے ہی سامنے دیکھا تو وہ سلطان صاحب تھے، اور تو اور وجدان کی ماں بھی وہاں پر آ گئی تھی۔ منت اگلے ہی لمحے وجدان سے الگ ہو گئی تھی، جبکہ سلطان صاحب نے کچھ بھی نہیں سوچا اور اسی دوران وجدان کے چہرے پر تھپڑ مار دیا تھا۔ بدتمیز انسان، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کی عزت لوٹنے کی؟ جبکہ منت پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ جیسے ہی اس کی نظر دروازے پر کھڑے مجیب پر پڑی تو وہ گھبرا گئی تھی۔ مجیب نے جلدی سے اپنا موبائل اس کے سامنے لہرایا تھا۔ منت نے اس کی بات کا مطلب سمجھ لیا تھا۔ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اگر اس کا منہ کھلا تو وہ یہ ساری تصویریں سب کو دکھا دے گا اور لیک کر دے گا۔ منت ابھی مجیب کا اصلی چہرہ سب کے سامنے لانے ہی لگی تھی، پر اب جیسے ہی اس نے مجیب کا ارادہ جان لیا تھا تو اس نے اپنا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ تبھی سلطان صاحب منت کے پاس آئے اور اپنی بیٹی کو گلے لگا کر اپنے ہاتھوں سے اس کی آنکھوں کے آنسو صاف کر کے بولے تھے، بتاؤ منت، کس نے تمہارے ساتھ یہ حرکت کی؟ منت رونے لگی تھی اور وجدان پر بھی الزام نہیں لگا سکتی تھی، پر پھر منت نے فوراً وجدان کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی شہادت کی انگلی وجدان پر گواہی دے رہی تھی۔ وہ کانپ رہی تھی۔ کسی نے اس کی وہ کپکپاہٹ نہیں دیکھی تھی، لیکن اگلے ہی پل جیسے ہی وجدان نے منت کا وہ بہتان سنا، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کے بعد وجدان کی ماں اس کے سامنے آئی اور اسے تھپڑ مار دیا، اور تو اور مجیب بھی یہی تماشا دیکھ رہا تھا۔ تبھی اس نے اپنا حصہ ڈالا تھا۔ اللہ معاف کرے وجدان، تم نے یہ کیا کر دیا؟ منت تو گڑیا تھی، اتنی پاکیزہ لڑکی تھی، تم نے اس کی عزت لوٹنی چاہی، یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ مجیب نے جیسے ہی وجدان کو کہا تو پھر منت کے پاس آیا اور اسے بازو سے تھام کر پیار سے بولا تھا کہ کیا تمہارے ساتھ کچھ برا تو نہیں کیا اس درندے نے؟ وہ منت کو عجیب طریقے سے چھو رہا تھا اور وجدان سے یہ برداشت نہ ہوا۔ مجیب ابھی اور منت کو چھوتا جب اس سے پہلے ہی وجدان نے اسے کھینچ کر پیچھے دھکا دیا اور اسے تھپڑوں سے اڑا دیا تھا۔ اس سے کہنے لگا، سچ بتاؤ سب کو، تم ہی تھے نا اس کے ساتھ، بتاتے کیوں نہیں ہو سکتے؟ تبھی فوراً منت نے اسے چپ کروا دیا اور اسے کہنے لگی، وجدان، کچھ دیر پہلے تم آئے تھے نا میرے روم میں، کھڑکی پھلانگ کر کون آیا تھا؟ ہاں، اگر تم نے میری عزت لوٹنی نہ ہوتی تو وہ دروازے سے بھی آ سکتے تھے۔ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں تمہارے بارے میں ایسا نہیں سوچتی تھی۔ تم نے میری عزت کی دھجیاں اڑانا چاہیں، تم بہت برے انسان ہو۔ میرے بابا نے بھروسہ کیا تبھی مجھے تمہارے پاس آنے دیتے تھے۔ میں نے بھی آج تک تم پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کیا، پر آج تم نے اچھا نہیں کیا۔ منت کے جو منہ میں آیا وہ وہی بولتی جا رہی تھی، جبکہ مجیب یہ ساری باتیں سن کر دل ہی دل میں خوش ہو گیا تھا۔ اگلے ہی پل سلطان صاحب اپنے روم سے اپنی گن نکال کر لائے تھے۔ اس انسان کو تو آج اپنی آنکھوں کے سامنے ختم کروں گا۔ اس نے میری بیٹی کی عزت برباد کی۔ اگر میں نے اسے اوپر نہ بھیجا تو میرا نام بھی سلطان نہیں۔ یہ کہتے ہوئے سلطان صاحب نے اس گن کا نشانہ وجدان پر بنایا تھا، لیکن سلطان صاحب کی بہن ان کے قدموں میں پڑ گئی تھی۔ دیکھیں، میرے بیٹے نے کچھ نہیں کیا ہوگا، میرا بیٹا ایسا نہیں ہے، اس کی سزا یہ نہیں ہو سکتی، اسے معاف کر دیں۔ جب اگلے ہی پل سلطان صاحب نے فوراً ایک شرط رکھی تھی، تم نے میری بیٹی کی عزت لوٹی ہے نا، اب تم ہی میری بیٹی کو عزت دو گے۔ جیسے ہی یہ سنا تھا تو وجدان کا دل جیسے تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ گھبرا گیا، جبکہ مجیب نے جب یہ سب سنا تو دل ہی دل میں خود کو کوسنے لگا کہ اس کا سارا پلان خراب ہو گیا۔ وجدان کی ماں بھی اپنے بیٹے کے پاس آئی اور اسے جھنجھوڑ کر کہنے لگی، تم منت سے جلدی سے نکاح کر لو،
تاکہ تمہاری غلطی سدھر جائے۔ یوں سلطان صاحب نے اسی وقت مولوی صاحب کو بلایا تھا۔ وہ یہ اس لیے چاہتے تھے تاکہ وجدان کو احساس ہو کہ جس کی اس نے عزت اچھالنے کی کوشش کی ہے، اب وہی اس کی عزت ہوگی، تو پھر اسے احساس ہوگا کہ اس نے کیا کیا تھا۔ پر وہ کہاں جانتے تھے کہ عزت اچھالنے والا تو کوئی اور تھا، اور منت تو اس کی دھمکی کی وجہ سے کچھ بول بھی نہیں سکتی تھی۔ لیکن اب وہ فوراً ہی وجدان کے کمرے میں بٹھائی جا چکی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی اس کا نکاح وجدان سے ہوا تھا۔ وجدان کی ماں نے منت سے معافی مانگی تھی۔ جب منت جھٹ سے پھولی، پھپھو مجھے شرمندہ نہ کریں۔ وجدان کی ماں نے منت کو وجدان کے بیڈ کے درمیان میں بٹھا دیا تھا۔ منت گھٹی گھٹی سسکیاں لے رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی اسے آواز آئی تھی جیسے دروازہ کھلا ہو۔ جیسے ہی اس نے دیکھا تو سامنے اور کوئی نہیں بلکہ وجدان تھا۔ اس نے اندر آ کر دروازہ بند کیا تھا، پھر منت کے پاس آنے لگا تھا۔ جب ایک ہی جھٹکے سے اس نے منت کو بازو سے پکڑا اور اٹھا کر اپنے سامنے کھڑا کیا تھا۔ یہ سب کیا کر دیا تم نے؟ تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم نے مجھ پر اتنا بڑا بہتان لگایا ہے، آخر تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ کیوں میری عزت کو تم نے اڑایا ہے؟ کیوں نہیں سب کو سچ سچ بتایا؟ بتاؤ منت، کیوں؟ وہ منت کو دونوں ہاتھوں سے دبوچ کر بے دردی سے کہہ رہا تھا، جبکہ منت دیوار کے ساتھ جا لگی تھی۔ منت کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ بس چپ تھی۔ وجدان نے خود کو کمپوز کیا تھا، پھر کسی ٹوٹے ہوئے شخص کی طرح کہنے لگا تھا، کتنا انتظار کیا میں نے تمہارا، دوسرے شہر جا کر کتنا تڑپا تھا کہ میں تمہیں دیکھ نہیں سکتا، تمہارے ساتھ بات نہیں کر سکتا، میں آؤٹنگ پر نہیں جا سکتا، لیکن بس انتظار کر رہا تھا کہ جب جاؤں گا تو تم سے اپنے دل کی بات کہوں گا۔ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، لیکن تم نے تو میری ساری محبت کو مٹی میں ملا کر رکھ دیا، میرے احساسات کو تم نے پاش پاش کر دیا۔ تم نے کیوں کیا؟ اس نے یہ سب منت کو کہا، جب منت فوراً اپنی آنکھوں کے آنسو صاف کر کے بولی تھی، ٹھیک ہے نا، تم مجھ سے محبت کرتے تھے نا، تو اب دیکھ لو میں تمہاری بیوی بن کر تمہارے پاس آ گئی ہوں، تمہیں تمہاری محبت مل گئی ہے، اب تو تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ اس نے اتنا ہی کہا تھا جب پھر سے وجدان نے اسے ایک جھٹکے سے اپنے قریب کیا تھا، اور پھر فوراً ہی غصے سے بولا تھا، تم نے میرے کردار پر انگلی اٹھائی ہے، سب کے سامنے مجھے بدنام کر دیا ہے، ماموں کے سامنے تم نے میری عزت تار تار کر کے رکھ دی ہے۔ وہ جو مجھے سر پر بٹھا کر رکھتے تھے، آج انہوں نے میرے اوپر بندوق کا نشانہ چلایا ہے۔ وہ تو میری جان بھی لے سکتے تھے، تمہیں اس کی بھی پرواہ نہیں کی، اور اب تو تم محبت کی باتیں نہ ہی کرو، وہ بھی میں تم سے کرتا تھا، پر اس سب کے بعد میرے دل میں تمہارے لیے محبت رتی بھر بھی نہیں رہے گی، سمجھی؟ تو میری بیوی تو بن کر آ گئی ہو، لیکن میں کبھی بھی تمہیں اپنی بیوی والا درجہ نہیں دوں گا، سمجھی؟ اس نے ابھی اتنا ہی کہا تھا جب منت فوراً اس پر چلائی تھی، تو میں بھی تم سے محبت نہیں کرتی، میں بھی مجیب سے محبت کرتی تھی اور اسی سے کرتی رہوں گی۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا جب وجدان کا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچ گیا تھا۔ اس نے ایک ہی جھٹکے سے منت کو تھپڑ مارا تھا۔ منت بیڈ پر اوندے منہ جا گری تھی۔ وجدان جانتا تھا کہ منت نے جو بھی کہا تھا وہ صرف اس کا بچپنا تھا۔ وہ بغیر سوچے سمجھے کچھ بھی بول رہی تھی۔ وہ واش روم میں چلا گیا تھا، جبکہ منت کچھ دیر پہلے پڑنے والے اس تھپڑ کو یاد کر رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ وجدان جو اس سے اتنے پیار سے بات کرتا تھا اور اس کی ہر بات مانتا تھا، اب آج اسی نے اس پر تھپڑ برسایا ہے۔ پر اس نے کیا اچھا کیا تھا؟ اس نے بھی تو وجدان کی کردار کشی کی تھی، لیکن وہ کیا کرتی؟ وہ بہت زیادہ رو رہی تھی، دل میں یہی سوچ رہی تھی کہ مجھے معاف کر دو وجدان، میں تمہارے ساتھ یہ سب نہیں کرنا چاہتی تھی، میں بہت مجبور ہوں۔ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اچانک سے اس کا موبائل بجا۔ جیسے ہی اس نے وہ میسج دیکھا تو وہ مجیب کا تھا، جو اسے کہہ رہا تھا، کیا تم مجھ سے ملنے نہیں آؤ گی؟ تم تو مجھ سے محبت کرتی ہو، تو کیا تم مجھے گڈ بائی نہیں کہو گی؟ کل میری فلائٹ ہے۔ وہ اسے ابھی رپلائی کرنے ہی والی تھی جب اچانک سے کسی نے اس کے ہاتھوں سے وہ موبائل کھینچ لیا۔ جب اس نے نگاہ اوپر اٹھا کر دیکھا تو وہ وجدان تھا، جس نے ٹاول اپنی گردن پر پھیلایا ہوا تھا۔
اسے اس حلیے میں دیکھ کر منت نظریں جھکانے لگی، جبکہ اگلے ہی لمحے وجدان نے بے دردی سے اس کا موبائل دیوار پر پھینک دیا، جو 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ اس نے اسے انگلی اٹھا کر سنجیدہ ہو کر کہا تھا، پہلے تم منت سلطان تھی، لیکن اب تم منت وجدان ہو۔ اب خبردار، جو تم نے کسی نامحرم سے ملنے کی کوشش کی یا اس کے بارے میں سوچا تو میں تمہاری جان نکال دوں گا، سمجھ آئی؟ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے ایک جھٹکے سے منت کو بیڈ پر دھکا دیا اور اپنے اور اس کے بیچ وہ ساری دوری مٹا دی تھی۔ منت یہ سب کچھ برداشت نہیں کر پائی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وجدان اس کے ساتھ یہ سب کچھ اتنا جلدی کرے گا، پر شاید وہ بھول گئی تھی کہ وہ کبھی اس کی محبت ہوا کرتی تھی، اور محبت اتنی جلدی ختم نہیں ہو سکتی۔ اب تو وجدان یہ بھی جانتا تھا کہ وہ اس کے لیے حلال ہے، تو وہ کیسے اسے ایسے ہی چھوڑ دیتا؟ اگلی صبح جیسے ہی منت اٹھی تو اس نے محسوس کیا کہ وجدان بہت زیادہ فریش تھا۔ اسے اس بات کی اب کوئی پرواہ نہیں تھی کہ منت نے اس کے کردار پر الزام لگایا ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ بالکل پاک ہے۔ اس نے ایسی کوئی بری حرکت نہیں کی، تو وہ کیوں پریشان ہوتا؟ وہ اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ کل یا پھر کبھی سب کو سچائی پتہ چل جائے گی۔ جب اچانک اسے ایک خیال آیا تھا، اس وقت منت کمرے سے باہر جانے والی تھی، تو وجدان نے اسے کھینچ کر اپنے پاس بلایا اور آرام سے کہنے لگا، تمہارا کزن واپس جا رہا ہے، تو کیا تم مجھے سی آف کرنے نہیں آؤ گی؟ وجدان کافی فریش موڈ میں تھا۔ اس کی باتیں سن کر منت سوچ میں پڑ گئی تھی۔ تبھی اس سے کہنے لگی، تم کہہ رہے تھے کہ اب میں اس کا ذکر بھی نہیں کر سکتی، نہ ہی اس کے بارے میں سوچ سکتی ہوں۔ اب آج تم کچھ اور ہی کہہ رہے ہو، کیا تم بدل گئے ہو؟ اس کی بات پر وجدان مسکرا کر کہنے لگا تھا، کل میں جذباتی تھا، آج میں تمہیں خود جانے کا کہہ رہا ہوں۔ کیا ہوا؟ بیتی باتیں بھلا دو، اب تم میری بیوی بن گئی ہو، اور تو اور میں نے تو اپنا حق بھی لے لیا ہے۔ اس نے آنکھ دبا کر کہا تھا، پھر مزید بولا، تو میں چاہتا ہوں کہ تم مجیب کو سی آف کرنے چلی جاؤ، بلکہ میں تمہیں خود چھوڑ کر آتا ہوں۔ یہ کہتے ہی اس نے جلدی سے منت کو گاڑی میں بٹھایا اور پھر ایئرپورٹ لے گیا، جدھر مجیب واپس جانے ہی والا تھا۔ جب اس نے جلدی سے منت کو مجیب کے پاس بھیجا تو وہ خود دوسری طرف آ گیا تھا۔ وہ مجیب کی طرف کھڑا تھا، منت بھی اسے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وجدان نے جلدی سے اپنا موبائل نکالا تھا اور ان کی ساری باتیں ریکارڈ کرنے لگا تھا۔ تبھی منت نے مجیب کو پکارا۔ مجیب نے جیسے ہی اسے دیکھا تو اس سے بولا، میں جانتا تھا کہ تم مجھ سے ملنے ضرور آؤ گی، تمہاری وہ ساری تصویریں میرے پاس ابھی بھی قید ہیں۔ اس نے اپنی زبان کھولی، تو پھر وہ سب کچھ دکھا دوں گا، اس لیے اب تم ساری زندگی اپنی زبان بند کر کے رہنا۔ خبردار، جو کسی کو بتایا کہ ہم دونوں کے بیچ کیا ہوا تھا، میں تو آج بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ اگر اب تم چاہو تو تم میرے پاس واپس آ سکتی ہو۔ اگر تم وجدان کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے میرے پاس آؤ تو میں تمہاری ساری تصویریں ڈیلیٹ کر دوں گا۔ مجیب نے خباثت سے اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ منت اس کی باتیں سن کر آنسو بہانے لگی تھی، لیکن وہ ایسے ہی واپس چلی گئی تھی، جبکہ وجدان بھی واپس آ گیا تھا۔ اس نے وہ کام کر لیا تھا جس کے لیے اس نے یہ پورا کھیل رچایا تھا، اور منت کو منیب سے ملنے کے لیے بھیجا تھا۔ وہ بھی خوشی خوشی واپس آ گیا تھا۔ منت کو جیسے ہی واپس آتے ہوئے دیکھا تو اسے منت پر بہت غصہ آیا تھا۔ وہ اب جان گیا تھا کہ منت مجیب کے ساتھ اس حد تک آگے نکل گئی تھی کہ اپنی تصویریں بھی مجیب کو دے دی تھی۔ اسے پچھتاوا ہو رہا تھا کہ وہ کیوں منت کو وہاں مجیب کے ہوتے ہوئے چھوڑ کر شہر کیا تھا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو شاید منت حد سے آگے نہ بڑھتی، لیکن اب وجدان جان گیا تھا کہ وہ اپنی گری ہوئی عزت واپس حاصل کر لے گا۔ تبھی وہ جلدی سے سلطان صاحب کے پاس گیا اور سلطان صاحب کو وہ سارے ریکارڈنگ دکھا دی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس طرح سلطان صاحب منت سے ناراض ہو جائیں گے، لیکن وجدان ابھی یہ چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے منت کو سزا ملے اور اسے احساس ہو کہ اس نے غلطی کی تھی۔ سلطان صاحب کو جیسے ہی ساری سچائی پتہ چلی تو انہیں دل کا دورہ پڑا تھا۔ انہوں نے فوراً اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا اور وہ یوں دھڑام سے گر گئے تھے۔ وجدان نے جلدی سے انہیں تھاما تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے ڈاکٹر کو بلایا تھا۔ ڈاکٹر نے ان کا معائنہ کیا تھا، لیکن سلطان صاحب نے فوراً کہہ دیا تھا کہ منت کو مجھ سے دور رکھنا، وہ میری بیٹی نہیں ہے۔ سلطان صاحب نے وجدان سے معافی مانگی تھی کہ مجھے معاف کر دو، لیکن میرا یہ فیصلہ بالکل ٹھیک ہے۔ میں پہلے ہی مدد کو تمہاری امانت سمجھتا تھا، اور اب
میں نے یہ امانت تمہیں دے دی ہے۔ منت نادان ہے، اس نے نادانی کی ہے، پر اسے کبھی بھی سزا مت دینا، اسے محبت دینا، وہ پیار کی زبان سمجھتی ہے، کبھی بھی اس بات کی اسے سزا مت دینا جو اس نے تمہارے ساتھ کیا۔ وجدان بھی بہت جذباتی ہو گیا تھا، لیکن اب منت اس سے ناراض ہو گئی تھی۔ وجدان جب روم میں آیا تو غصے سے اس پر چلانے لگی، تم نے یہ سب اس وجہ سے کیا تھا نا، تاکہ تم یہ ثبوت میرے باپ کو دکھا سکو۔ تم بھی بہت تیز نکلے، اور سچ تو یہ ہے کہ میں ابھی بھی مجیب سے محبت کرتی ہوں۔ اس نے یہ اتنا ہی کہا تھا کہ جب وجدان نے اگلے ہی پل سختی سے اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا، فوراً ہی اس نے کہا، تم ابھی بھی شرم نہیں آتی؟ اتنا سب کچھ اس نے تمہارے ساتھ کیا ہے، لیکن پھر بھی تم مجھے نیچا دکھانے کے لیے اسی شخص کا نام لیتی ہو تاکہ میرا دل دکھے۔ لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں تمہارا شوہر بن گیا ہوں، اور تو اور تمہارے باپ نے بھی مجھے تمہارا شوہر مان لیا ہے، وہ مجھے دل سے تمہارا شوہر سمجھتے ہیں۔ اب تو مجھے کسی بات کا کوئی ڈر نہیں ہے، اب تم نے جو مرضی کرنا چاہو تم کر سکتی ہو، اس نے غرور سے کہا، اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ منت کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وجدان اس کے بارے میں کیا سوچتا ہے، اسے فرق پڑتا تھا تو یہ کہ اس کا باپ اب اس کے خلاف ہے، اور اس بات کا اسے بہت زیادہ ڈر تھا کہ اس نے اپنے باپ کو ناراض کر دیا ہے۔ تبھی ایک روز وہ اپنے باپ کے پاس آئی۔ سلطان صاحب کو نیند میں محسوس ہوا جیسے کسی نے ان کے پاؤں پکڑے ہوں۔ منت ان کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر رو رہی تھی۔ تب سلطان صاحب نے اپنی بیٹی کو کہا، یہاں کیا کر رہی ہو؟ اتنی رات ہو گئی ہے، تم اپنے کمرے میں کیوں نہیں گئی؟ لیکن منت نے ان کی بات نہیں مانی۔ وہ یہ کہنے لگی، جب تک آپ مجھے معاف نہیں کریں گے میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ تب سلطان صاحب نے اپنی بیٹی کو معاف کر دیا، لیکن اس شرط پر کہ اب تم وجدان کی بیوی ہو، اپنے بیوی والے فرض نبھاؤ گی، اس کا خیال رکھو گی، اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کرو گی، کیونکہ پہلے تو تم میری بیٹی تھی، اب تم وجدان کی بیوی بن گئی ہو، اب یہ سب کچھ چھوڑ دو۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو سمجھایا۔ منت واپس چلی گئی۔ وجدان نے آہستہ آہستہ منت کا بدلہ روپ دیکھا۔ منت اب اس کا تھوڑا تھوڑا خیال رکھتی تھی، لیکن وہ صرف اور صرف اپنے باپ کی وجہ سے کر رہی تھی۔ وجدان کو یہ بات اچھی لگتی تھی، وہ چاہتا تھا کہ منت اپنی پڑھائی جاری رکھے، اسی وجہ سے اس نے دوبارہ سے منت کو کالج جانے کا کہا۔ منت نے پھر سے پڑھائی شروع کی، جو ابھی بھی وجدان سے مدد لیتی تھی، لیکن وجدان اب اپنی بیوی کی پڑھائی میں کافی مدد کیا کرتا تھا، جبکہ سلطان صاحب نے مجیب کے گھر والوں سے اپنے سارے رشتے توڑ دیے تھے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اگر مجیب پاکستان میں نظر آیا تو وہ اسے چھوڑیں گے نہیں۔ آہستہ آہستہ منت کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ اس نے جو مجیب کے ساتھ کیا تھا وہ سب اس کی نادانی تھی۔ جب ایک روز اچانک منت کی طبیعت بہت خراب ہونے لگی، اسے چکر آئے اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ سارے پریشان ہو گئے تھے، اس کو جلدی سے اسپتال لے کر گئے۔ جب ڈاکٹر کی بات سن کر وجدان کے پاؤں زمین پر ہی نہیں ٹک رہے تھے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ منت حاملہ ہے، وجدان باپ بننے والا ہے۔ وجدان نے منت کا بہت زیادہ خیال رکھا اور آہستہ آہستہ ان کی زندگی خوشیوں سے بھر گئی۔ منت نے ایک بچی کو پیدا کیا۔ وجدان نے منت سے ٹھیک طریقے سے اپنے پیار کا اعتراف کر لیا، کیونکہ وہ تو اس سے بہت پہلے سے محبت کرتا تھا، لیکن بیچ میں ان کی زندگی میں جو اتار چڑھاؤ آئے تھے اس کی وجہ سے وہ منت سے تھوڑا ناراض ہو گیا تھا۔ لیکن اس نے منت سے یہ بات بھی کہی کہ وہ ہمیشہ سے اس سے محبت کرتا آیا ہے، اس کے دل میں منت کے لیے محبت کبھی کم نہیں ہوئی تھی۔ منت بھی مسکرا دی۔ آہستہ آہستہ منت کو بھی وجدان اچھا لگنے لگا۔ وہ مجیب کے ساتھ اس واقعے کو بالکل بھلا چکی تھی اور وجدان کے ساتھ اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔